کیا کیسز کو کرمنل کیسز اور وہ بھی ایک ہاؤس وائف کے کیسز بھی اس قسم کے مہذب ممالک میں اس قسم کے لگائے جاتے ہیں۔ میں سب سے اپیل کروں گا کہ یہ سختیاں ختم کرے۔ عوام کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، سختیاں بڑھے گی، دوریاں پیدا ہوگی تو ریاست خطرے میں پڑتی ہے، ریاست کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ قابض ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی آ جاتا ہے جس طریقے سے مستقبل آپ نے انجام دیکھا، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے چاہے وہ نیپال ہے۔ عوام کے ساتھ سختیوں کرنے سے ایسے انجام کو لوگ پہنچتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسا ہو، لیکن میری یہ دعا بھی ہوگی کہ اللہ کرے یہ چیزیں ختم ہوں تاکہ ملک صحیح ڈگر پہ چل پڑے۔ وہ 26ویں ترمیم کے بعد وہ ایک قسم کا سٹیپ ہی چل رہا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب تک نئے کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ چلیں گے۔ وہ 25 جنوری کو 2025 کو ریٹائر ہوئے تھے اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے وزیر اعظم کو 2 لیٹر لکھے تھے، ان سے ڈیمانڈ کیا ہوا تھا کہ آپ اس پروسیس کو شروع کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ نہیں ہو رہا، اسی لیے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہوگا تو یہ بھی ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایکٹ ان سول پاور جو ہے وہ ایک کنسٹیٹیوشنل پروویژن آرٹیکل 243 وغیرہ میں موجود ہیں، ایکٹ ان سول پاور موجود ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ ان سول پاور بھی ہو لیکن اس میں کوئی ایسی اقدامات نہ ہو جس میں سے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ حلب کریں، کیونکہ ایکٹ سول پاور آ جاتا ہے چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے بارش ہو، چاہے سیلاب ہو، ان صورتحال میں آپ لے سکتے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنا ہو، دہشت گردی ایک ناسور ہے، ختم ہونے چاہیے، اس پہ سیاست نہ ہو، اس کے لیے کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہو، سب اکٹھے ہوں۔ ہم آلدو اپوز کرتے ہیں کیٹیگوری کے لیے صوبے میں کہ آپریشن نہ ہو، عوام در بدر نہ ہو، وہ ڈسپلیس نہ ہو، لیکن یہ ختم ہو۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ ایک آئینی پوائنٹ ہے، ایکٹ ان پارٹ، لیکن قرارداد اسمبلی کی قرارداد کی عزت ہونے چاہیے، اور اگر اسمبلی کے منتخب نمائندگان جیسے حکومت چاہتے ہیں ہونا بھی ایسے چاہیے، اور عدلیہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ان کی لائٹ کو ضرور کنسیڈر کریں۔